صاحب مالاکنڈ سے پوچھتے ہیں، فوش فلموں سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی نجات نہیں ملتی، جبکہ نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں۔ طریقہ کار بتا دیجئے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر یہ صاحب جنہوں نے سوال پوچھا کنوارے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ یہ نکاح کریں۔ اگر یہ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر کسی شخص کو گناہ کا خطرہ ہو پھر بھی وہ نکاح نہیں کرتا تو وہ خود گناہ گار ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر والدین نکاح سے روکتے ہیں تو والدین کی نافرمانی فرض ہے، والدین کی اطاعت ایسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل یہ فتنہ بہت پھیل گیا ہے فوش فلموں کا، اور اس میں کنوارے بھی بہت بڑی تعداد میں، زیادہ تر کنوارے مبتلا ہوتے ہیں اس میں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے ابھی نکاح نہیں کیا اور اس میں تاخیر کی تو بعض دفعہ یہ گناہ اتنی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ یہ پھر نکاح کے بعد بھی نہیں چھوٹتا ہے، یہ نکاح کے بعد بھی پھر یہ کام برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے، یہ لت پڑ جاتی ہے۔ تو لت پڑنے سے پہلے سچی توبہ کرے انسان اور نکاح میں کسی کی بھی نہ سنے، اس میں یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر یعنی اس کے علاوہ جو اور کیا ہے، بعض شادی شدہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، تو گناہ کا جو اصل طریقہ ہے نا، یعنی ایسے گناہ جو آپ کی جسم کو لت پڑ جاتی ہے، اس کا اصل تو یہ ہے کہ کسی باقاعدہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کیا جائے، کسی بزرگ سے، اور ان کو اپنی پوری صورتحال ان کو بتائی جائے، کیونکہ کوئی بھی دوا جیسے میڈیکل سائنس میں ایسی نہیں جو ہر آدمی کے لیے ایک ہی دوا ہو۔ جی، ڈاکٹر یہ چیک کرتا ہے اس کے لیے کون سی دوا ہے، اس کے لیے کون سی دوا، تو ہر آدمی کے مرض کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہوگا تو وہ بتائیں گے کہ بھائی آپ کا یہ گناہ ایسے چھوٹ سکتا ہے، آپ یہ کریں، اور وہ پھر اپنے شیخ کو بتاتا رہے کہ اب میں نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا تو چھوٹ رہا ہے کہ نہیں چھوٹ رہا، وہ طریقہ کار پھر بدل دیں گے۔ اصول تو یہ جب تک ایسا نہیں ہوتا تو ایک جیسے ہے نا بخار میں ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 2 پیناڈول کی گولی تو کھلا دو، بعد میں ہم دیکھیں گے ہوا کیا ہے، تو میں 2 پیناڈول کی گولیاں بھی دے دیتا ہوں، وہ شیخ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، اصل تو وہ ہے۔ لیکن 2 پیناڈول کی جو گولیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بھی کوئی گناہ ہو اور آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنے اوپر کوئی سزا متعین کریں آپ، یعنی آپ اپنے آپ کو اپنے اوپر ایک التزام کریں کہ اگر مجھ سے دوبارہ یہ گناہ ہوا تو میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا، اور وہ سزا مالی لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی۔ جسمانی سزا میں سب سے بہترین سزا ہے روزہ۔ تو جو لوگ ان چیزوں کے عادی ہیں وہ اس بات کا التزام کریں کہ ہم نے اگر دوبارہ یہ فحش فلمیں دیکھی تو میں توبہ تو کرنی ہے اللہ سے گڑ گڑا، ساتھ میں اپنے اوپر میں التزام کرتا ہوں کہ میں اتنے روزے رکھوں گا بطور سزا کے۔ کتنے روزے ہیں اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ کو گناہ کی لت کتنی پڑ گئی ہے، کتنی عادت پڑ گئی ہے۔ تو علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ اتنی سخت سزا بھی نہ ہو کہ وہ گناہ چھوڑنا آسان ہو اور وہ سزا جو ہے نا اس کا اپنے اوپر نافذ کرنا وہ اور مشکل ہو جائے۔ تو اتنا اگر حوصلہ ہوتا تو گناہ ہی نہ چھوڑ دیتا پھر ایسا آدمی۔ تو سزا بہت سخت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سزا اپنے اوپر نافذ کرنا ہی آپ کے لیے بہت مشکل بن گیا، اور سزا اتنی ہلکی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو کوئی سزا ہی نہ ہو، یعنی اس کو آپ سزا کا احساس ہی نکل جائے آدمی کا، یار یہ 5 روپے صدقہ کر دوں گا تو کوئی بات نہیں، روزانہ 5 روپے صدقہ کرتے رہو اور یہ دیکھتے رہو۔ تو سزا ایسی ہونی چاہیے، وہ ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں، تو آپ اپنے حالات کو خود سوچ کے اللہ سے توبہ بھی کریں، اور پھر یہ بھی کہیں کہ اگر دوبارہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں اتنے روزے رکھوں گا اور کچھ اتنے پیسے میں صدقہ کروں گا، تاکہ تھوڑی سی نفس کی دھنائی ہو۔ جب نفس کو چانٹے پڑیں گے، تھپڑ پڑیں گے تو انشاءاللہ اس کو تھوڑی سی عقل آئے گی۔ یہ ویسے یہ اصلاحی تعلق نکاح کے بعد کا مشورہ ہے نا، آپ ہی کا بیان ہے؟ نہیں، نکاح سے پہلے اصلاحی تعلق قائم کریں، مگر شادی کرنے سے پہلے شیخ سے مشورہ نہ کریں۔ شادی کر کے بولیں شادی تو میں کروں گا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض مشائخ نکاح سے روک دیتے ہیں کہ بھئی آپ ابھی سلوک کے منازل طے کریں۔ تو نکاح تو شریعت کا حکم ہے، وہ تو کسی شیخ سے نہیں پوچھنا آپ نے، وہ تو کرنا ہے۔ باقی یہ منازل طے کرنے کے لیے پھر شیخ صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ جی بہت شکریہ۔